اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا مثل الامام مثل الکعبہ اذ تؤتی ولا تأتی۔ امام کعبہ کی طرح، کعبہ کی مثال ہے امام کی مثال، اس کے پاس جاتے ہیں وہ تمہارے پاس نہیں آتا۔ ناظرین و سامعین، آج جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ ہے مدافع امامت و ولایت۔ دیکھیں، یہ جو مسئلہ امامت ہے، مسئلہ ولایت ہے، اسلام کے اہم ترین مسائل میں سے ایک ہے، بلکہ متکلمین کا کہنا ہے اس مسئلے میں تلوار جو چلی ہے کسی اور مسئلے میں نہیں چلی۔ ما صل فی الاسلام کما صل فی الولایہ، اسلام میں یعنی جتنی تلوار اس پر چلی ہے کسی اور مسئلے میں نہیں چلی، کیونکہ دنیا والوں نے اس منصب کو اور اس مسند کو اور اس مقام کو، اس کی اہمیت کو اور اس کی قدر کو، جو کہ قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں واضح ہے، یہ ایک منصب الہی ہے، یہ ایک مسند الہی ہے جس میں صرف خدا کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس مقام پر آئے اور اس مقام پر بیٹھ جائیں۔ یہ حق صرف خدا کو ہے، اگر کسی کو بٹھائے یا کسی کا جانشین بنائے یا کسی کو کسی کا خلیفہ بنائے، کسی کو نبی بنائے، کسی کو امام بنائے، یہ حق صرف خدا کو حاصل ہے۔ لیکن لوگوں نے اس ذمہ داری کو اپنے ہاتھ لی اور خود سے انہوں نے اس منصب کو اور اس مسند کو اور اس مقام کو اپنے ضمیر کے مطابق اور اپنی خواہش کے مطابق انہوں نے اس کو چلانے کی کوشش کی۔ ناظرین و سامعین، روایت کے مطابق اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اس میں سے آخری اور جو اہم ترین ہے وہ ولایت ہے۔ ولایت اہم چیز ہے۔ ولایت اگر حاصل ہے، اگر ولایت کے اوپر عقیدہ ہے اور وہ بھی صحیح ولایت کے اوپر عقیدہ ہے تو وہ کامیاب ہے، اگرچہ وہ نماز گزار ہے، اگرچہ وہ روزہ دار ہے، اگرچہ وہ حاجی ہے، اگرچہ باقی دیگر فروعات پر وہ عمل پیرا ہوا، لیکن اگر دل میں ولایت نہیں، اگر ولایت اہل بیت نہیں تو سب کچھ فضول ہے۔ اہم اور انتہائی اہم ترین جو رکن ہے وہ ولایت محمد و آل محمد ہے۔ قبر کے اندر بتاتے ہیں جب انسان کو لٹایا جاتا ہے تو چند تصویریں ارد گرد میں، آس پاس میں تصویریں گھومتی ہیں۔
اور ہر ایک تصویر ایک دوسرے سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے کوئی اس سے کم، لیکن جو سرہانے کے اوپر ایک تصویر ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ باقی جتنی بھی تصویریں ہیں وہ پوچھتی ہیں ایک دوسرے سے، تو بتاتے ہیں کہ کوئی میں ان کی نماز ہوں، کوئی کہتا ہے کہ کوئی تصویر کہتی ہے کہ میں ان کا روزہ ہوں، اسی طرح مختلف جو ان کے اعمال و عبادات ہے اس کے حوالے سے وہ تصویر نمائندگی کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر جو سب سے زیادہ خوبصورت تصویر ہے سرانے کے اوپر، سب یک زبان ہو کر ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے سب سے زیادہ آپ خوبصورت بھی ہے اور نورانی بھی ہے، لہٰذا آپ بتائیں کہ آپ کا تعلق اس میت کے ساتھ کیا ہے۔ اس وقت وہ تصویر کہتی ہے کہ میں اس میت کے دل میں موجود اہل بیت علیہم السلام کی محبت ہوں۔ یہ محبت محبت ولایت، محبت امامت بہت اہم ترین جز ہے، اور اس پر سب کا عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ میں اور غدیر خم میں، یہ دو اہم ترین، ابتدائے اسلام میں جو اہم ترین واقعہ رونما ہوا وہ دعوت ذوالعشیرہ ہے۔ اس میں بطور خاص کہا گیا، پروردگار کی طرف سے آواز آئی ہے، حبیب اپنے اقربا کو بلائیں، اپنے رشتہ داروں کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ کون ہے جو آپ کی نصرت کرے گا، کون ہے جو آپ کی مدد کرے گا، کون ہے شمع اسلام کو روشن کرنے میں آپ کے ساتھ تعاون کرے گا۔ اور سب کو بلایا، آپ کے علم میں ہیں، اور اس میں صرف ایک بچہ تھا جو بار بار اٹھ رہا تھا اور اعلان نصرت فرما رہے تھے، اور وہ کون ہے؟ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ تو اس دعوت میں پیغمبر نے اعلان جان نشینی، اس دعوت میں اعلان کر دیا تھا کہ علی تو میرا خلیفہ ہوگا، اور ایک اعلان غدیر خم میں برملا دنیا والوں کے، وہ دعوت ذوالعشیرہ میں رشتہ داروں کے بیچ میں یہ بات تھی، اور اعلان غدیر خم میں وہاں تو لاکھوں کا مجمع تھا، وہاں تو حجاج کا ایک بہت ہی بڑا جم غفیر ہے، اور اس میں اعلان ہو رہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب دنیا میں کون ہے ایسے لوگ جنہوں نے امامت کی نصرت کی، جنہوں نے امام کے ساتھ مدد کی، جنہوں نے امام کے ساتھ تعاون کیا؟ بالخصوص جب پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے، پیغمبر جب اس دنیا سے چلے گئے اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کس کس نے دیا اور کس کس نے ساتھ نہیں دیا۔ چونکہ موضوع جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے کس طرح دفاع کیا، اس کے اوپر مختصر گفتگو کرنی ہے۔ دیکھیں، جناب زہرا کون شخصیت ہے جس کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں جب پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے تھے اس وقت امیر المؤمنین نے فرمایا تھا فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال علی هذا احد رکنی الذی قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب جناب زہرا اس دنیا سے چلی گئی تو فرمایا فلما موتت فاطمہ علیہ السلام قال علی هذا رکن الثانی الذی قال لی رسول اللہ۔ یہ وہ رکن ثانی ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے مجھے بتایا تھا، یہ وہ رکن ثانی ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے، رکن اول کون ہے؟
رکن اول پیغمبر کی ذات، اور رکن ثانی کون ہیں؟ رکن ثانی جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور کس طرح مدد کی اور کس طرح امامت و ولایت کے ساتھ مدد کی اور کس قدر نصرت کی، وہ اس جملے سے واضح ہے۔ جب جناب زہرا اس دنیا سے چلی گئی تو فرمایا یا رسول اللہ عن صفیتک صبری ورق عنہا تجلدی اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحت، تیری بیٹی کے چلے جانے سے میرا صبر کم ہو گیا، اب میں تنہا ہو گیا ہوں، کیونکہ امیر المومنین جب تک جناب زہرا موجود تھی، جب تک ذات زہرا موجود تھی، تب تک امیر المومنین علیہ السلام تنہائی محسوس نہیں کرتے۔ جب بھی آتے، جب بھی گھر تشریف لاتے تو نور زہرا سے گھر منور ہوتے، اور جب بھی گھر تشریف لاتے تو غم بانٹ دیتے آپس میں۔ تو اتنی زیادہ مشکلات امیر المومنین کے لیے ذات زہرا کے موجودگی میں نہیں تھی۔ لیکن جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے چلی گئی، اس کے بعد فرمایا کیا؟ یا رسول اللہ عن صفیتک صبری ورق عنہا تجلدی، میری راتیں اب بیداری میں کٹ جائیں گی، میرا غصہ اب ابدی ہو گیا ہے۔ جب فاطمہ ہوتی اس سے باتیں کرتا اور اپنے غموں کو بانٹتا تھا اور اس کو تسلی دیتا تھا، اب تو وہ بھی آپ کے پاس آ گئی، اب کون تسلی دے گا؟ کون ہے مجھ علی کو تسلی دینے والا؟ کون ہے مجھ علی کو تسکین دینے والا؟ کون ہے مجھ علی کو ان معاملات میں، ان مشکلات میں تسلی و تشفی دینے والا؟ دفاع کس طرح کیا، اس پر مختصر گفتگو کرنے سے پہلے بتا دوں آپ کو دفاع کیا ہے۔ دفاع لفظ عربی ہے، معمولاً دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک دفاع کا معنی ہے دینا، ایک دفاع کا معنی ہے مدد کرنا، حمایت کرنا۔ جیسے کہ قرآنی آیت میں ہے فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب کلمہ دفع حرف جر کے ساتھ متعدی ہو جاتے ہیں اس وقت یہ دینے کا معنی دے گا، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ اگر خود بخود متعدی ہو یا حرف عن کے ذریعے متعدی ہو تو اس وقت اس صورت میں اس کا معنی دور کرنا اور حمایت کرنا۔ اور یہاں آج جو ہم دفاع کا معنی لے رہے ہیں وہ معنی ثانی ہے، جس میں حمایت اور مدد کا معنی ہم نے لینا ہے۔ کیا فرماتی ہے جناب زہرا؟ دفاع میں کیا فرماتی ہے؟ وہ چند کلمات ناظرین کی سماعتوں کا نظر کر رہا ہوں۔ جعل اللہ طاعتنا نظاما للملہ، خداوند عالمین نے ہم اہل بیت کی پیروی کو امت اسلامی کا نظام قرار دیا ہے۔ وامامتنا امانا للفرقہ، اور اسی کو سبب بنایا ہے کہ امت فرقوں میں تقسیم نہ ہو۔ اگر یہ دنیا ولایت علی پر جمع ہو جاتے، یہ دنیا آتے اور امیر کو امیر مانتے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھوں بیعت کرتے تو امت حصوں میں نہ بٹ جاتے، تقسیم نہ ہوتی۔ آگے کیا فرمایا؟ اما واللہ لو ترکوا الحق علی اہلہ واتبعوا عطرۃ نبیہ لما اختلف فی اللہ اثنان۔ خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات فرماتی ہے، خدا کی قسم اگر لوگ حق امامت کو
اس کے اہل کو دے دیتے اور اطرت رسول خدا کی اطاعت کرتے تو خدا کے بارے میں اس عالم میں دو افراد بھی اختلاف نہ کرے۔ نہ فقط امت مسلمہ واحد ہو جاتے بلکہ پوری دنیا میں سب کے سب مسلمان ہو جاتے، سب کے سب دائرہ اسلام میں آ جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ علی کی عدالت کو دیکھتے، کیونکہ لوگ عدل علی کو دیکھتے اور جوق در جوق پھر اسلام میں آ کر شامل ہو جاتے۔ فاطمہ نے کیا فرمایا سلام اللہ علیہ؟ اپنے بابا سے کیا سنا فاطمہ نے؟ علی خیر من اخلفہ فیکم، علی سب سے بہتر ہے جس کو میں تمہارے درمیان جان نشین بنا کر جا رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میرا شوہر رسول اللہ اور میرے والد کا بھائی کسی اور کا بھائی نہیں ہے۔ کیا فرمایا شجاعت علی کے بارے میں؟ جناب زہرا کا جملہ سنیے، قذف اخاہ فی لہوتها فلا ينکفئ حتی یطأ جناحها یا سماخها باخمصه ویخمد لہبها بسیفه۔ پیغمبر اپنے بھائی علی کو فتنوں کے درمیان اور ان درندوں کے درمیان اور درندوں کے منہ میں ڈال دیتے، اور امیر المومنین مشرکین کے ساتھ اس وقت تک جنگ کرتے جب تک ان کے بڑوں کو اپنے پاؤں کے نیچے نہ رون ڈالتے۔ ان کی بھڑکتی آگ کو امیر المومنین اپنی تلوار سے خاموش کرتے۔ کیا شان علی ہے، کیا شان علی ہے، کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے، اور کون بیان کر رہی ہے؟ پیغمبر کی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ مقدوراً فی ذات اللہ ومجتہداً فی امر اللہ، قریباً عن رسول اللہ سید اولیاء اللہ، لا تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم۔ علی راہ خدا میں سخت کوشش کرنے والے اور اس کے معاملات میں بھی نہایت جد و جہد کرنے والے، رسول اللہ کے قریب اور اوصیاء الہی کے سید و سردار ہے۔ کون؟ امیر المومنین کی ذات۔ وہ مقام، وہ شرف، وہ عزت اور اس عظمت کے مالک ہے امیر المومنین، جس کی طرف جناب زہرا سلام اللہ علیہا اشارہ فرما رہی ہے۔ کس طرح جناب زہرا نے مدافع امامت و ولایت جناب زہرا نے کس طرح دفاع کیا؟ اولاً تو ان کلمات کے ذریعے سے امت کی توجہات کو ان کلمات کی طرف مبذول کیا، اور ثانیاً جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے چند ایک طریقے کو اپنایا اور اس طریقے کے ذریعے سے امامت کی مدد کی اور دفاع امام کیا۔ نمبر ایک، گریہ۔ پیغمبر کے جانے کے بعد جب امیر المومنین پر ظلم ہوا، امیر المومنین پر اس امت نے ستم کیا، تو جناب زہرا نے گریہ شروع کر دیا۔ وہ گریہ اس لیے نہیں تھا کہ فقط پیغمبر سے فراقت، نہیں، بلکہ اس گریے میں بہت سارے راز پوشیدہ ہے، بہت ساری باتیں اس کے اندر موجود تھیں۔ اس میں سے اہم ترین ایک ہے، وہ ہے امامت و ولایت کے دفاع میں، کیونکہ جب جناب زہرا روتی تھی تو گھر میں حسنین علیہم السلام بھی روتے تھے، امیر المومنین روتے تھے، گھر میں ایک آہ و فغا، ایک آہ و بکا کی آواز۔ اب دنیا کے جس گوشے سے بھی لوگ آتے مدینے میں تو لوگ پوچھتے ایک دوسرے سے، یہ رونے کی آواز کیسی، یہ کس گھر سے آ رہی ہے یہ آواز، یہ کیوں رو رہے ہیں اور کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو لوگ بتانے پہ پھر مجبور ہو جاتے
تب اس طرح امام علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت و ولایت کو اور اس بات کو کہ اس امت نے پیغمبر کے بعد میرے ابن عم علی پر ظلم کیا ہے، اس بات کو جناب زہرا نے گریہ کے ذریعے سے دنیا والوں کو بتا دیا۔ یہ اسلامی معاشرہ چونکہ انحراف کی راہ پر چل پڑا، اس انحراف کے مقابلہ کے لیے بی بی کا اسلحہ یہی آنسو تھے اور یہی رونا ولایت پر ظلم کرنے والوں کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے لوگ آتے تھے، آ کر امیر المومنین سے عرض کرتے ہیں یا علی جناب زہرا سے کہیے یا رات میں روئے یا دن میں روئے۔ اور جب امیر المؤمنین نے بیت الحزن بنایا تو اس امت نے جا کر اس کو بھی منہدم کر دیا۔ جس درخت کے سائے میں جا کر جناب زہرا روتی تھی اس درخت کو بھی کاٹ ڈالا۔ یہ کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیوں انہیں اذیت ہے؟ کیوں گریہ زہرا سے یہ خوف زدہ ہے؟ کیا پریشانی ہے انہیں؟ کیا تکلیف ہے؟ رو تو زہرا رہی ہے لیکن انہیں پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہی ہے جب بھی کوئی باہر کے لوگ آتے اور پوچھتے یہ گریہ کیوں، یہ فریاد کیوں، تو ان کو وجہ بتانا پڑتا تھا، ان کو وہ پھر اصل جو مسئلہ جس کے اوپر یہ گریہ اور یہ فغاں یا آہ و بکا ہے وہ مسئلہ ان کو بتانا پڑتا تھا۔ نمبر 2، انصار کے گھر جانا۔ امیر المؤمنین نے جناب زہرا کو سواری پر بٹھایا اور ایک ایک انصار کے گھر امیر المؤمنین گئے اور ایک ایک سے سوال کیا۔ جناب زہرا نے ایک ایک سے سوال کیا کہ تم بھول گئے پیغمبر نے جو کچھ کہا تھا، کہ تم بھول گئے غدیر خم کو، کہ تم بھول گئے امیر المؤمنین کو، کہ تم بھول گئے میرے بابا کی وصیت کو، کہ تم بھول گئے میرے خانہ کی عزت کو، کہ تم بھول گئے اس دروازے کو جس دروازے پر آ کر پیغمبر سلام کرتے تھے، کہ تم بھول گئے اس زہرا کو۔ اللہ اللہ، یہ میرا جملہ ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ حدیث میں موجود ہے جب بھی جناب زہرا پیغمبر کے پاس تشریف لاتی تھی تو پیغمبر تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے۔ قام الیہا رسول اللہ رحبہا واجلسہا فی مکانہ۔ کون؟ فاطمہ، جس کے تعظیم میں سید الانبیاء کھڑے ہو جائیں۔ ارے سید الانبیاء وہ جس کی تعظیم میں کائنات کھڑی ہو جاتی ہے، وہ نبی جس کی تعظیم میں اگر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اور کیا فرمایا؟ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی جناب زہرا نے۔ کس طرح دفاع کیا؟ جان کی پرواہ نہیں کی۔ جب اس امت محمد نے در زہرا کو جلا دیا اور جناب زہرا در و دیوار کے بیچ میں آ گئی اور اسی سبب جناب محسن شہید ہو گئے، اسی اثناء میں امیر المؤمنین کو امت محمد گھر سے باہر لے کر جاتی ہے، اس وقت جناب زہرا نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی بلکہ امیر المؤمنین کے پیچھے چلی آئی اور امیر المؤمنین کے کمر بند میں ہاتھ ڈال کر جناب زہرا نے کہا میں اپنے ابن عم علی کو نہیں چھوڑ سکتی، تو اس امت محمد نے زہرا و علی کو جدا کرنے کے لیے پیغمبر کی بیٹی پر ظلم کیا، اور اس قدر ظلم کیا کہ بتاتے ہیں جس ہاتھ پر ظلم ہوا تھا اس ہاتھ سے زہرا تسبیح نہیں کر سکتی تھی۔
اس حد تک ظلم ہوا کہ اس جگہ پر زخم ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ، کس قدر جناب زہرا نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ دفاع ولایت امامت میں جناب زہرا نکل آتی ہے اور فرماتی ہے خلو عن ابن عمی هو الذی بعث محمدا ابی بالحق ان لم تخلوا عنہ لانشرن شعری، میرے ابن عم علی کو آزاد کر دو، چھوڑ دو، اگر تم نہیں چھوڑتے خدا کی قسم میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی اور میں بد دعا کروں گی۔ اس وقت ابھی بد دعا نہیں کی، بس زہرا کے زبان پر یہی کلمات جاری ہے۔ مسجد کی دیواریں مسجد سے بلند ہونے لگی۔ امیر المومنین نے پیغام بھیجا، سلمان جا کر زہرا سے کہنا امت محمد کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ اللہ 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 اللہ، جناب سلمان آئے اور وصیت امیر المومنین کو جناب زہرا کے سامنے پیش کیا، لیکن پھر بھی جناب زہرا وہ خالی واپس نہیں آئے، بلکہ مسجد کے دروازے پر گئی اور امیر المومنین کو ساتھ لے کر جناب زہرا واپس گھر کی طرف پلٹی ہے۔ جان کی پرواہ نہیں کی، پسلی ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے باوجود امام کے پیچھے زہرا گئی۔ یہ دفاع ہے، یہ دفاع ولایت و امامت ہے۔ دعا کرتا ہوں پروردگار عالم، آج کی اس گفتگو میں جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہمارے ناظرین و سامعین نے سنا، پروردگارا ان کے سماعت کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو بھی حاجات شرعیہ رکھتے ہیں پروردگار عالم، دین حق، راہ امامت ولایت میں سب سے پہلی جو شہیدہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا، خداوندہ ہم معصومہ کو توسل دیتے ہوئے دعا کرتے ہیں پروردگارہ جو بھی مومن مومنہ حاجات شرعیہ رکھتے ہیں سب کی حاجات پوری فرما، اور اس مؤسسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما، اور حقیر کو مینجمنٹ نے یہاں پہ بلایا اور موقع دیا اور اس عظیم ہستی کے اوپر گفتگو کرنے کا جو موقع انہوں نے فراہم کیا، اس کا میں تہہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں پروردگارہ قائد ملت سمیت تمام جو والنٹیئرز حضرات تھے ان سب کو اپنے حفظ و امان میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، آمین آمین یا رب العالمین۔